بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوشگوار زندگی گزارنے کے 12 اصول ہم بیان کر رہے ہیں، جن میں سے آج ہم پہلا اصول بیان کریں گے۔ پہلا اصول ہے ایمان اور عمل۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبۃ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون۔ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، بشرطیکہ ایمان والا، تو اسے ہم یقیناً بہت ہی اچھی زندگی عطا کریں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ سورۃ نحل آیات نمبر 97۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایسے شخص کو بہت ہی خوشگوار اور کامیاب زندگی اور خوشحالی عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، جس میں 2 شرطیں پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ مومن ہو، اور دوسری یہ کہ وہ عمل صالح کرنے والا، با کردار اور با اخلاق ہو۔ اور اگر ہم ان دونوں شرطوں کو پورا کر دیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمیں خوشگوار زندگی نصیب نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچا اور وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں فرمان الہی ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ تمام انسانوں کی خیر و بلائی ایمان اور عمل صالح میں ہی ہے۔ اگر انسان سچا مومن ہو اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو، اور ساتھ ساتھ باعمل، با کردار اور با اخلاق ہو، اللہ کے فرائض کو پورا کرتا ہو، 5 نمازوں کا پابند ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، رمضان کے فرض روزے بلا عذر شرعی نہ چھوڑتا ہو، والدین اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہو، لین دین میں سچا اور وعدے کو پورا کرتا ہو، بددیانتی، دھوکے اور فراڈ سے اجتناب کرتا ہو، حلال ذرائع سے کماتا ہو، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں سے ہر قسم کی خیر و بلائی عطا کرتا ہے، اور آخرت میں جنت کی نعمتیں اور اجر و ثواب لگ ہیں۔ اس کے برعکس اگر کوئی انسان فاسق و فاجر، بد کردار اور بد اخلاق ہو، نہ نماز کی پرواہ کرتا ہو اور نہ زکوٰۃ دیتا ہو، رمضان کے روزے مرضی کے مطابق رکھتا ہو، اور طاقت ہونے کے باوجود حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے تیار نہ ہو، والدین اور قرابت داروں سے بدسلوکی کرتا ہو، اللہ کے بندوں کے حقوق مارتا ہو، لین دین میں جھوٹ بولتا ہو، دھوکہ دہی کرتا اور بددیانتی سے کام لیتا ہو، اور حرام ذرائع سے کماتا ہو، تو ایسے انسان کے متعلق ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ اسے لاکھ کوشش کے باوجود خوشگوار زندگی کبھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ اور جو شخص میری یاد سے روگردانی کرے گا، وہ دنیا میں یقیناً تنگ حال رہے گا، اور روز قیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ دنیا میں تمہیں خوب دیکھنے والا تھا۔ اللہ کہے گا، اسی طرح تمہارے پاس میری آیاتیں آئی تھیں تو تم نے انہیں بلا دیا، اور اس طرح آج تم بھی بلا دیے جاؤ گے۔ قارئین کرام، اگر ہم واقعاً یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں ایک باوقار اور خوشحال زندگی نصیب ہو، تو ہمیں دین الہی کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، اور من مانی کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔